قرض کیا ہے؟ اسلام میں قرض سے مراد ہے کسی کو پیسے یا کوئی دوسرا مال ادا کرنا جو ایک شخص دوسرے شخص سے مختصر مدت کے لیے حاصل کرتا ہے اور وقت کی مطابقت سے واپس دینا واجب ہوتا ہے۔ قرض اسلامی شریعت میں معین شرائط اور حدود کے ساتھ مشروط ہے۔ اسلام میں قرض لینے اور دینے کے کئی احکامات ہیں۔ کسی ضرورت مند کی مشکل وقت میں مدد کرنا قرض کہلاتا ہے۔ قرض لینا اور دینا دونوں حلال ہے مگر ربا یا فائدے کی شرط کے نہ ہونے پر۔ ربا یعنی فائدہ لینا یا دینا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ مؤخر قرض کا لینا یا دینا جائز ہے مگر اس میں ربا نہیں ہونا چاہیے۔ قرض کی ادائیگی کا وقت متفقہ طور پر ہونا چاہیے اور اگر میسر ہو تو جلدی ادا کرنا بہتر ہے۔ ادا یا وصول کے وقت کو معین کرنے کے لیے معاہدہ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ امور سے متعلق مسائل پیش نہ آئیں۔ یہ اہم ترین احکامات ہیں جو اسلام میں قرض لینے اور دینے کے متعلق ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امن کے بعد اپنے نفسوں کو خوف میں مت ڈالو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض لے کر یعنی قرض لینے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اب اس کی مرضی چاہے وہ کم لے یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور ایسا شخص ظالم اور فاسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تنگ دست کو مہلت دے تو اس کو ہر روز کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو ادائیگی کی میعاد گزرنے کے بعد بھی قرضدار کو مہلت دے تو اس کو ہر روز قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا، اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں نے جنت کے دروازے پر صدقے کے بدلے 10 گنا اور قرض دینے کا بدلہ 18 گنا لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ قرض صدقے سے بڑھ کر کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سائل تو مانگتا ہے جب کہ اس کے پاس کچھ مال موجود ہوتا ہے، اور قرض دار تو کچھ بھی نہ ہونے کی صورت ضرورتاً ہی سوال کرتا ہے، یعنی قرض مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوائے اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ، اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔